خواتین و حضرات، ڈاکٹر عمر عادل آپ کو گرداب میں خوش آمدید کہتا ہے۔ بہت دنوں سے ہمارے ہاں ایک کھیل کھیلا جا رہا تھا جسے ہم سیاست کہتے ہیں، اور کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سیاست کھیل میں آ چکی ہے اور بہت بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں کھیل میں خاص طور پہ، جو اگر سیاست میں ہوتے تو شاید بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ میرا اشارہ خواتین و حضرات اسی ایک خبر کی طرف ہے جو آپ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل اور بار بار سن رہے ہیں۔ اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ خبر پرانی ہو گئی اور اسے چبایا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اب جبکہ 3-4 روز اس فیصلے کو گزر چکے ہیں، ہمارا اب سٹینڈ اس پہ کیا ہے۔ ہم بے انتہا خوش قسمت ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں چند ایسے کرکٹنگ مائنڈز اور کرکٹنگ سیلیبریٹیز ہیں جن کی ایک ایک بات نہ صرف ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، بلکہ ہماری پیرنٹ باڈی پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہوگی، اور ایسا مفت مشورہ ان کو دے رہے ہیں جو واقعی سونے میں تولنے کے قابل ہوگا۔ خواتین و حضرات، میرے ساتھ جو کرکٹنگ سیلیبریٹیز آج ہیں ان میں کراچی سے ہمارے ساتھ جناب ظہیر عباس صاحب ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ایک اور ایسی کرکٹنگ سیلیبریٹی ہیں جن کا نام سرفراز نواز صاحب ہے، اور خواتین و حضرات، اسلام آباد اور کراچی کے بعد لاہور کا حصہ اور اس کا بھی حق ہے، تو لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عبد القادر صاحب۔ قادر صاحب، واٹ این آنر ٹو ہیو یو سر۔ اور آخر میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی چہیتے ساتھی جناب ثناء اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں سر سب سے پہلے ظہیر عباس صاحب سے بات کروں گا۔ ظہیر صاحب، ایک ڈیسیجن ہے جو کہ ایک ڈسپلنری ایکشن ہے۔ دنیا میں کسی بھی باڈی، کھیل یا قوم یا فوج میں اگر ڈسپلن نہ رہے تو پرفارمنس نام کی کوئی چیز سیکنڈری ہو جاتی ہے۔ یہ فیصلہ اب ہو چکا، اس کے اوپر بات ہو چکی۔ آپ یہ بتائیے، یہ دیر آئد درست آئد والی بات ہے، یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، مگر اب جب یہ آیا ہے تو کیا یہ صحیح فیصلہ آپ کی نظر میں؟ کوئی بھی ادارہ جس میں ڈسپلن نہیں ہوگا وہ چل ہی نہیں پائے گا۔ بہت عمدہ۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے ڈسپلن کا فقدان ہے، اور اس پہ کچھ پلیئرز پہ فائن بھی ہوئے ہیں، کورٹس میں بھی فائن ہوئے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں ابھی تک وہ لنگر آن ہوتی چلی جا رہی ہیں، یعنی ان پہ لگتا بھی ہے بین، اور ان پہ مطلب وہ پیسے بھی دیتے ہیں، ان پہ فائن بھی کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سینئر پلیئرز کو اور بڑے پلیئرز کو جب آپ معاف کر دیتے کہتے ہیں کہ جی نہیں اس نے یہ غلطی کی ہے، تو کیونکہ یہ ملک کا بہت بڑا نام ہے اور اس کو معاف کر دیتے ہیں، ہم اس پہ تھوڑا سا فائن کر دیتے ہیں اور باقی گاڑی چلتی رہے گی۔ یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے، مگر یہ کڑوا گھونٹ یقیناً بہتری کے لیے بہت بڑا پیش خیمہ بنے گا اگر آپ ہر وقت پلیئر پاور اور پلیئرز سپر ایگو اور ان کے سیلیبریٹی سٹیٹس کا خیال کرتے رہیں گے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، تو شاید کرکٹ کا وہی حال ہو جو ہمارے ہاں قومی سیاست کا ہے۔ مجھے سر سے چھوٹی سی ایک بات بتائیے، کوئی این آر او آنے کا قصہ تو نہیں ہے یہاں پہ؟ ان دا نیم آف کرکٹ ہم کوئی این آر او کی طرح سی آر او تو نہیں لے آئیں گے، کرکٹ ریکنسیلیشن آرڈیننس؟ نہیں، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات دراصل یہ ہے، ہمیں اس چیز کو جتنا ہم سمپل رکھیں اتنا ہی اچھا ہے۔ ہمیں اپنے پلیئرز کو کچھ سبق دینا ہے۔ ٹھیک۔ اگر ہمارے پلیئرز جو ہیں، دیکھیے سچن تندولکر بھی بہت گریٹ پلیئر ہے، ہمارے پڑوسی ملک ہیں، اور انڈیا کا کپتان جو ہے وہ بھی بہت بڑا پلیئر ہے، اور دوسرے بھی انڈیا کے، میں کبھی یہ نہیں سنتا، یا آسٹریلیا کے کسی پلیئرز کے نہیں سنتا، یا ساؤتھ افریقہ کے، کیوں ہمارے ملک میں یہ اس قسم کی کیوں آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم 16 پلیئرز کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ضرور جھگڑے کرنے، اگر کوئی سخت ہے تو ہمیں نرم ہو جانا چاہیے، اور اگر ہم نرم ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس آدمی کی کمزوری ہے۔ ہمارے ساتھ بڑی صبر کے ساتھ آپ کی ساری باتیں سرفراز نواز صاحب سن رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے جس کو سننے کے لیے ہم سب مشتاق ہیں۔ سرفراز صاحب، اس فیصلے اور اس کے آفٹر میتھ پہ واٹ از دا کامنٹ آف دا گریٹ سرفراز نواز؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ ایگزیکٹلی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بیچ میں ہے کیا۔ اچھا سر۔ اور ہم تو ابھی چے میں گوئیوں میں لگے ہوئے ہیں، اسپیکولیشن پہ جا رہے ہیں، حالانکہ رپورٹ اگر پوری آئے تو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل معاملہ ہے کیا۔ بالکل صحیح۔ کیا فائن کس وجہ سے کیا گیا ہے، کس پلیئر نے کیا بدتمیزی کی ہے، یا میچ فکسنگ کا معاملہ ہے، یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں، اور بورڈ اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ منسٹر صاحب رونا ڈال رہے ہیں، جاکرانی صاحب، وہ کہتے ہیں جی میں نے فون کرتا ہوں، بٹ صاحب جواب نہیں دیتے، اور ہمیں انہوں نے کنسلٹ ہی نہیں کیا کہ کیا سزائیں ہوں گی، کیا جرم انہوں نے کیا ہے۔
अगर पाकिस्तान का स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऐसी बातें करता है तो सदर पाकिस्तान खामोश बैठे हुए हैं। उनके लगाए हुए आदमी हैं जरदारी साहब के, उनको फौरी एक्शन लेना चाहिए बट के ऊपर कि मिनिस्टर साहब का फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे, और जाकरानी साहब से बिफोर पनिशमेंट देने से पहले कंसल्ट क्यों नहीं किया। आपने ज़हीर अब्बास साहब की साथ बात सुनी कि दिस वाज ड्यू, दिस शुड हैव बीन डन, ताकि खिलाड़ियों को ये पता चले कि डिसिप्लिन और पेरेंट बॉडी सुप्रीम है। आपने कहा कि जवाज किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन ना कौम को दी जा रही है, ना मुतल्लिका वजारत को, ना मुतल्लिका विफाकी वजीर को, वो भी सब इस तरह डाक में है जिस तरह हमें नहीं पता कि ये सजाएं और इतनी सख्त सजाएं एकदम कैसे आयद कर दी गई। मुझे सिर्फ आपसे पूछना, और आपका वसी तजुर्बा है, चीफ सेलेक्टर भी आप रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, सर क्या इतने बड़े फैसले को पब्लिकली अनाउंस करने से पहले कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसमें एजाज भट्ट साहब मुतल्लिका खिलाड़ियों और मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ बैठ के एक क्लोज्ड मीटिंग करते जिसमें बताते कि मियां हम ये बड़ा फैसला करने जा रहे हैं जिससे तुम्हारी भी सुबकी होगी, कौमी वकार भी मजरू होगा, क्रिकेट बोर्ड भी सवालिया निशान बनेगा, क्या सुधर सकते हो? एक तनबी, एक रेप्रिमांड, इसकी गुंजाइश थी सर या नहीं, या ये बम गिराना जरूरी था? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि ज़हीर अब्बास साहब, सरफराज नवाज साहब ये अपनी राय रखते हैं। जी बिल्कुल, इनको पूरा हक है कि जो भी ये फील करें इनको कहना चाहिए। इसी तरह हर पाकिस्तानी को भी पूरा हक है कि वो भी अपनी फीलिंग रख सकता है। बात तो ये है कि जो अभी थोड़ी बहुत डिस्कशन मैंने सुनी है, अगर तो हम इस फैसले के ऊपर बात करें और अगर तो हम ये सोचते हैं कि ये क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा फैसला किया है या बुरा फैसला किया, पहले तो हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ठीक है, अब बात आ जाती है कि अगर इसकी शाखें निकालनी है तो भाई पाकिस्तान में तो क्रिकेट के अंदर भी ये, मैं शेख रशीद की तरह मैं भी एक प्रेडिक्शन दे देता हूँ कि ये बातें जो है ना, ये एक प्रेशर ग्रुप्स बन चुके हुए हैं क्रिकेट के अंदर भी, मुख्तलिफ किस्म के, कोई किसी जगह से है, कोई किसी जगह से है, तो वो अपनी अपनी जहाँ मौका मिलता है ना, वो कोई ना कोई उसमें नमक और मिर्चें फेंकता रहता है। सही। मैं सिर्फ इस जगह पे रुकूंगा सिर्फ कि आया ये फैसला अगर क्रिकेट बोर्ड का ठीक है, अच्छा है, तो सबको प्रेस करना चाहिए, अगर ये बुरा है तो सबको कहना चाहिए कि ये बुरा है। मैं आपको बताऊं कि इसमें कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जिनको मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूं, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं, मुझे इस फैसले से खुद बड़ी तकलीफ हुई, बट मैं ये कहता हूं कि ऐसा फैसला पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं किया गया। ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना और बहादराना फैसला है। अब इसके ऊपर अगर ये कहा जाए तो मैंने साथ में ये भी एक बात कही थी, जो बात आप कह रहे, मैंने कहा था कि अगर आप ये क्रिकेट बोर्ड इस फैसले के ऊपर कायम रह गया तो ये एक तारीख साज फैसला हो जाएगा। अगर ये कायम नहीं रह सकता था या इनको पता था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि बहुत से प्रेशर पड़ जाते हैं और बाद में प्लेयर को माफ़ कर दिया जाता है, जैसे माजी के क्रिकेट बोर्ड करते रहे, तो इससे बेहतर, मैंने साथ में ये भी बात बोली कि इससे बेहतर था कि चेयरमैन साहब एक फादरली फिगर की तरह एक डिसीजन लेके अपने पास 2 दिन रखते, थिंक टैंक को बुलाते अपने क्रिकेट बोर्ड के, उनको अपने पास बिठा के उनको कहते कि भी यार ऐसा है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चों जैसे हैं, और इनके साथ मेरा ख्याल है कि इनको लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दे दी जाए। बड़ी मुनासिब बात है सर, मुझे ब्रेक क्योंकि लेनी है और बात हम आगे बढ़ाएंगे। ये ब्रेक बड़ी तंग करती है, बेइंतहा अहम एक प्लान के जिक्र कर रहे थे कादिर साहब, हम इस पे बात करते हैं। कादिर साहब ये कह रहे हैं कि इस फैसले की बेइंतहा तारीख साज हैसियत है, अल्लाह करे ये फैसला इन्फोर्स हो जाए, वापस ना लिया जाए, मगर बैक ट्रैकिंग की सिर्फ हमारे क्रिकेट बोर्ड को नहीं, हमारे और बहुत सारे अरबाब इख्तियार को भी आदत है। इल्ज़ाम को वापस लिया जाता है मुफाहमत के नाम पे। हमारे यहाँ तो कौमी तफहीम हो ही नहीं सकती जब तक हम तमाम कसूर और इल्ज़ाम माफ़ ना कर जाएं। ख़वातीन हज़रात, छोटी सी ब्रेक एंड वी आर कमिंग बैक।